جی دوستو، میں اس وقت موجود ہوں گرین گولڈ پہ اور میرے ساتھ موجود ہیں جی حاجی گلزار صاحب۔ حاجی گلزار صاحب ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور یہ حج کر کے اس سال واپس آئے ہیں۔ حاج صاحب، ایک بڑا ہی کریٹیکل کویسچن ہے کیونکہ معاشرہ اس وقت آگے بڑھتا ہے جب اس کی سوچ آگے بڑھتی ہے، اور سوچ انسان کی اس وقت آگے بڑھتی ہے جب وہ سوال کرتا ہے، اور سوال بالکل آپ سے ریلیونٹ ہے، آپ حج کر کے آئے ہیں۔ ہم لوگ جب اسلام میں کوئی بھی عمل سر انجام دیتے ہیں، جس میں حج ہے، جس میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، جس میں زکوٰۃ ہے، یہ بنیادی طور پر جو عمل ہیں یہ ہمیں ریفائنڈ ہیومن بینگ بناتے ہیں، اچھا انسان بناتے ہیں، اور یقیناً اچھا معاشرہ اچھے انسانوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اب اتنے لوگ اتنے زیادہ پیسے خرچ کر کے ہر سال حج کو جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ معاشرہ اس کے باوجود بھی، میں مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں، معاشرہ اس کے باوجود اخلاقی طور پر ڈکلائننگ کی طرف گامزن ہے، یعنی کہ معاشرے کی وہ شکل جو ہے نا وہ سامنے نہیں آ رہی۔ تو حاجی حضرات جو ہیں، اگر وہ ہر سال 25 لاکھ حاجی بنتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور حج کے لیے ہمیں ہمارے مذہب میں بتایا جاتا ہے کہ جب آپ حج کرتے ہیں، آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، تو اس دن آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ ماں کے بدن سے اس دن پیدا ہوئے ہو۔ مطلب یہ کہ پچھلے گناہ آپ کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس وعدے پہ کر دیے جاتے ہیں کہ آئندہ آپ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے باوجود معاشرے میں بہتری نہیں آئی، تو کیا کہیں گے اس کریٹیکل پوائنٹ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آتے ہیں ہم اسلام کے 5 رکن ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہے کلمہ۔ جی آپ نے کلمہ پڑھا، جی، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگا۔ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نماز۔ جی، نماز پڑھی، کوئی آپ کا خرچہ اس پہ نہیں آیا۔ بالکل ایسے ہی، اس کے بعد ہے روزہ۔ جی روزے رکھے، اپنے اللہ کی توفیق سے رکھے، آپ کے پیسے نہیں لگے اس پہ، بالکل صحیح، اپنے وہ آپ کے جسم کی سمجھ زکوٰۃ ہے سارے دن جی کی۔ جی بالکل ایسے، اس کے بعد اگر پیسے ہیں تو زکوٰۃ دو۔ زبردست، ٹھیک ہے، زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی پاک ہے۔ کرتے، اس کے علاوہ پیسے ہیں تو فوراً حج کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس مکے آنے جانے کا زیادہ راہ ہے تو فوراً حج کرو۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ میں اپنا کاروبار سیٹل کر لوں، میں بچے کی شادی کر لوں، میں گھر لے لوں، میں بیٹی کی شادی کر لوں، نہیں، صرف اتنے پیسے ہیں کہ مکے کا آنا جانا اس سے ہو جائے تو فوراً حج کرو۔ ٹھیک ہے، ایسی ایک حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پیسے ہوتے ہوئے تم نے حج نہیں کیا تو تم چاہے یہودیوں کے مرو چاہے نصرانیوں کے مرو۔ اتنی سخت وعید ہے اس بات پہ، صحیح، ہم لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2، حج نام ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ ہم لوگ حج کرتے ہیں، حج وہیں چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں، حج لے کے نہیں آتے، صرف نام حاجی لے آتے ہیں، ساتھ میں حج لے کے نہیں آتے، کیونکہ مکے میں یہ بڑی سختی سے حکم ہے کہ کوئی بندہ کسی سے لڑائی نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، غلط نہیں بولے گا۔ یہ ہمارے اسلام کی بنیادی حکم۔ مکہ جو ہے نا ایک ہمارا خاص شہر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ ہم وہاں تو ہم لوگ تھوڑا پرہیز کر لیتے ہیں، مگر جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں بیلٹ پہ ہی ہم ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سامان لیتے وقت نا بیلٹ پہ ایئرپورٹ وہی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ میں تحمل بردباری رکھنی چاہیے کہ ہم حج کر کے آئے ہیں تو ہم نے حج ساتھ لے کے آنا، وہاں نہیں چھوڑ کے آنا۔ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے حج کے بعد، کہ پرہیزگاری کرنی چاہیے، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بنیادی رکن ہے جو ہم حج کے بعد بھی ہمیں کرنے چاہیے، ہم لوگ کرتے نہیں ہیں، ہم صرف حاجی بنتے ہیں۔ حاج صاحب، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ ہم حج کرتے ہیں، حج ساتھ نہیں لے کے آتے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس کا مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ اکثر اوقات جب بندہ حج کر کے آتا ہے یا بار بار حج کرتا ہے تو اس کے جو کاروباری کولیگز ہیں، جو اس کی فیملی ممبرز ہیں، جو رشتہ دار عزیز ہیں، وہ اس سے اکثر یہ شکوہ بھی کرتے نظر آتے ہیں کہ یار تیرے حج کرن دا سانوں کی فائدہ۔ مطلب یہ کہ حج کے بعد بھی تمہاری عادتیں نہیں بدلیں، تمہارا کردار نہیں بدلا۔ تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حج جو ہے آپ ساتھ لے کے آئیں، مطلب یہ کہ وہ ذمہ داری اب آپ فیل کریں کہ اب میں نے چینج ہونا ہے۔ تو حاج صاحب، اس حوالے سے مجھے بتائیے گا، بہت خوبصورت پہلے 2 باتیں آپ نے کاؤنٹ کی کہ بھئی اگر آپ کے پاس زیادہ راہ ہے تو آپ حج کے لیے جائیں۔ اچھا، یہ جو بار بار حج کرنا ہے، اس کو آپ کس حوالے سے جسٹیفائی کریں گے، یا کس نقطہ نظر سے اس کو ہم ایڈوکیٹ کریں گے اس پوائنٹ کو؟ یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ بار بار حج اور عمرہ کرو۔ ایک حج عمرے سے اگلے حج عمرے تک کہ آپ کے جتنے گناہ اگلے پہ بخش دیے جاتے ہیں۔
ٹھیک اور ہے وہ بھی اگر بندہ نیتن صاف ہو کے کرے، دکھاوے کا نہیں کرے، تو پچھلے یہ حکم ہے کہ آپ بار بار عمرے کرو، بار بار حج کرو، تاکہ آپ کے پچھلے گناہ مگر گناہ تو بخشوا لیے جا کے اللہ کے، مگر آگے آ کے پھر نیا رجسٹر کھل گیا نا، آپ کے تو کوئی رجسٹر بڑھتے گئے نا. آپ کو تو یہی چاہیے کہ پچھلے رجسٹر اگر کلوز ہو گئے تو آگے آپ کا کوئی نیا رجسٹر نہیں کھلے. مطلب آگے آپ کو پھر عمرہ یا حج کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے کہ آپ کو لگے کہ میں نے صاف ستھری زندگی نہیں، گزار. پیش نہ آنے کی بات نہیں ہے، صاف ستھری زندگی تو بتانی چاہیے، مگر حج عمرہ تو ساتھ میں اللہ کا حکم ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، یہ کام تو کرنے چاہیے بندے کو. مگر باقی جو کام ہے نا، دنیاوی کام جو ہے وہ بندے کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. جھوٹ نہیں بولنا ہے، غلط کم نہیں تولنا ہے، غلط چیز نہیں دینی ہے، یا زیادہ پرافٹ نہیں لینا ہے. ان ساری چیزوں کا تھوڑا سا بندے کو نا خیال کرنا چاہیے. ساری آپ میں تبدیلی آنی چاہیے، پتہ لگے کہ اس نے حج کیا ہے، وہ آپ کے اندر سے نظر آنی چاہیے، نہ کہ حاجی نال لکھنے سے آنی چاہیے. معاملات میں بہتری آنی چاہیے. یہ دوستو حاجی گلزار صاحب نے اس کو بڑا خوبصورت انداز میں سم اپ کیا کہ آپ حج ضرور کریں، لیکن اس کے بعد جو حج کا تقاضا ہے آپ کی ذات سے، حج ساتھ لے کے آئیں، اور اس کے بعد معاشرے میں آپ سے جڑے لوگوں کو آپ میں واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے. لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں، لوگ آپ کو باقاعدہ اون کریں، اور لوگ آپ کو سمجھیں کہ اب آپ بے ضرر ہیں، اب آپ سے ہماری جان مال عزت کو کسی قسم کا خطرہ نہیں، کیونکہ اب آپ نے حج کو اون کیا ہے. از دیٹ ٹرو؟ یہ سچ ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ.